نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ حضرات محترم، یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ایک بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ انسان کے درمیان فرق کر دیتی ہے کہ انسانوں نے جو اپنی سوچیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں، اللہ ان سب عقائد کا رد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب کوئی شخص اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اسی کی طرف بلاتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، یعنی انہیں توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات کا صرف نام لینا اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے، لوگ بزرگوں کا منکر ہیں، یہ ان کا نام ہی نہیں لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں تنگ پڑ جاتے ہیں دل، جب اکیلے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کی بات کی جائے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہوتے ہیں، لوگ گل تو ہون بنی نا۔ تو یاد رکھیں، اللہ اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام نہیں پسند کرتا۔ ہم اپنی طرف سے بعض اوقات محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اذان ختم ہوتی ہے کس لفظ کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ۔ اقامت ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم ساتھ ملاتے ہیں۔ مکبر یا مؤذن اپنی بات کو ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، جیسے ہم نے کلمہ پورا کیا ہے۔ یہ حقیقتاً نہ محبت کا اظہار ہے، نہ کلمہ پورا کیا ہے، بلکہ ہم نے دین کے اندر مداخلت کی ہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ جو انہوں نے سکھایا ہے وہ نامکمل، اور جو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں وہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت کے اندر یہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، ایک شخص نے صرف لفظ بدلا، اس دعا کا لفظ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ وبمحمد نبیا، صرف اتنا ایک لفظ روایت میں آتا ہے وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ تو ایک شخص نے اس دعا کے اندر نبی کے بجائے رسول کا لفظ بولا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اب آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، لیکن آپ نے اسے ڈانٹا کہ میں نے یہاں لفظ نبیًا کہا ہے، تم نے رسولاً کیوں کہا ہے؟ انسان اپنی مرضی سے اللہ یا اس کے رسول کے الفاظ کو نہیں بدل سکتا کہ ہم اپنی مرضی کرتے ہوئے کہیں کہ یہ محبت میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔
تو محبت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی من مرضی کریں، محبت یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق چلیں، اور ذکر اللہ نے کہا ہے صرف میرا ہی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، بے شک اپنے گھروں میں جا کے تسلی کریں۔ آیت نمبر 45 سورۃ زمر 24واں پارہ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بات اب بنی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ بعض شعراء نے اتنی خباثت کی ہے، ہمارے گجرانوالے سے ایک رسالہ نکلتا ہے رضائے مصطفیٰ، اس کے اوپر ٹائٹل یہ ہے کہ خدا کے پاس توحید کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ قرآن میں جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور آج یہ سارا کچھ، اسے محبت کے نام پہ یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں نے اتنا اختلاف مسلمانوں میں ڈالا ہے کہ کوئی سرا نکلتا نظر نہیں آتا۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل، اگر کوئی نہیں مانتا تو قل، اے میرے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب اور حاضر کو جانتا ہے، کس بندے کے من میں کھوٹ ہے اور کس بندے کا من صاف ہے، کون صحیح دین پہ چلتا ہے اور کون دین میں مداخلت کر رہا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ صرف ظاہر ہی نہیں، ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کہ کون کس نیت سے سب کچھ کر رہا ہے۔ کہا انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کے علاوہ اللہ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ بھی کرے گا کہ کون دنیا کے اندر حق پہ تھا اور کون غلط کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کرنا کہ چلو سب کے اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا اور ختم کام، نہیں، یہ جو آج ہم اختلاف کر رہے ہیں، یہ کام کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، دونوں میں ایک جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کرو، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے جو کہتا ہے نہ کرو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ یا اس کے رسول نے اپنی مخلوق کو یا رسول اللہ نے اپنی امت کو درمیان میں چھوڑ دیا ہو کہ جو مرضی کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت، اللہ فرماتے ہیں انت تحکم، کہ تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے، جن جن باتوں میں یہ آپس میں اختلاف تھا، نور ہیں، بشر ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، جو بھی بات ہے دونوں میں ایک سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن فیصلہ کروں گا کہ کون میرے حکم کے مطابق چلتا تھا اور کون میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ صرف یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے اور وہ قطعاً اپنے رویے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہم نے دیکھنا ہے کہ میں درست ہوں یا غلط، تو ہمارے لیے دو چیزیں ہیں۔
اس کے اوپر اپنے آپ کو رکھ دو، اگر اس کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر اس کے مخالف ہے تو ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا طریقہ، آپ نے جو زندگی گزار کے ہمیں دکھلایا، آپ کی سیرت، یہی دو چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور رویہ اختیار کیا ہوا ہے تو ہم ہلاکت میں جا رہے ہیں، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہلاکت اور بربادی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا